سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ بہرحال سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پہنچا، شہر کا جائزہ لیا۔ شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر تھا وہ شہر کے اندر محصور ہو گیا۔ شہر کا جائزہ لینے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ قیام کیا جہاں پر آج کل موری گیٹ ہے۔ موری مقامی زبان میں بدرو کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اس جگہ سے ایک بدرو بہتی ہوئی شہر سے باہر نکلتی تھی اور سلطان محمود غزنوی نے شہر میں محصور ہونے والے لشکر سے نمٹنے کے لیے وہیں سے اپنے کام کی ابتدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان محمود کے حکم پر جس جگہ بدرو تھی اس جگہ کے مقام کو توڑا گیا، چنانچہ فصیل کا حصہ گر گیا۔ وہیں سے اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر سلطان نے بڑی آسانی سے لاہور کو فتح کیا، اس پر قبضہ کیا اور اسے ایک طرح سے اپنے مفتوحہ علاقوں کا مرکزی شہر قرار دیا۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنے محافظ دستوں کے سالار اعلیٰ اور اپنے ہر دل عزیز ساتھی ایاز بن اسحاق کو لاہور کا حاکم مقرر کیا۔ ساتھ ہی بقول مورخین عبداللہ کراتگین کو لاہور میں جو لشکری قیام پذیر تھے ان کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ تاہم اس کے لیے یہ بھی حکم تھا کہ جب تک سلطان محمود غزنوی مختلف شہروں کی مہموں اور فتوحات میں مصروف ہوگا تو عبداللہ کراتگین سلطان کے ساتھ رہے گا۔ بعض متعصب لکھنے والے اس بات کو بہت نمایاں کر کے لکھتے ہیں کہ سلطان نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور جس طرح اس نے ہندوستان کے دوسرے شہروں کو برباد کیا اسی طرح اس نے لاہور میں بھی قتل و غارت کری اور تباہی و بربادی کا کھیل کھیلا۔ یہ سب ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے کسی بھی شہر کو ناحق برباد نہیں کیا۔ سلطان محمود غزنوی کی تاریخ کو مسخ کرنے اور اس کے خلاف لکھنے والوں میں دو گروہ پیش رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو سلطان محمود غزنوی سے مسلکی اختلاف رکھتے تھے اور دوسرے مقامی ہندو جنہیں یہ بہت دکھ اور افسوس تھا کہ سلطان محمود غزنوی ہندوستان کے جس راجہ پر بھی حملہ آور ہوا ہر راجہ کو اس نے شکست دی اور کوئی بھی راجہ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا نہ ہو رکھ سکا۔ اس طرح دو عوامل نے سلطان محمود غزنوی کی نہ صرف تاریخ کو خراب کر کے لکھا، اسے متعصب کہا اور اس پر طرح طرح کے الزام لگائے، جبکہ ان کے ان الزامات میں کوئی حقیقت اور سچائی نہیں ہے۔ لاہور کی فتح کے بعد جہاں سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ لاہور شہر کے اندر قیام کیا وہاں خیموں کا ایک شہر آباد کر لیا گیا تھا۔ جب کوشل اپنے شوہر عبداللہ کراتگین کو لے کر قصر میں داخل ہوئی، اس موقع پر چندوار بھی ان کے ساتھ تھا۔ کوشل سیدھی اپنی خابگاہ کی طرف گئی، وہاں دروازے پر سرندی بڑی بے چینی اور بے سے ان کی منتظر تھی۔ چنانچہ کوشل نے سرندی کو گلے لگایا، اس کی پیشانی چومی، پھر سب اس خابگاہ میں داخل ہوئے جو کبھی کوشل کے زیر استعمال تھی۔ اس کے بعد اچانک کوشل نے عبداللہ کراتگین کا ہاتھ پکڑا، اس شاہی مسہری پر اسے بٹھایا جو کبھی اس کے زیر استعمال تھی۔ سرندی بھی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی، پھر اس کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بے انتہا خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ وہ کمرہ ہے جو میری اور میری بہن کاشی کی خوابگاہ رہا ہے۔ کاشی کا نام سن کر عبداللہ کراتگین اداس اور افسردہ ہو گیا تھا اور اس کی اس اداسی اور افسردگی کو کوشل نے بھی بھانپ لیا تھا، لہٰذا اس نے بات کا رخ بدلا اور سرندی کو مخاطب کر کے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سرندی اپنی جگہ سے اٹھی اور کہنے لگی، اب تھوڑی دیر رکیے، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سرندی اٹھی، کمرے کی طرف گئی، لکڑی کا بنا ہوا درمیانہ سا ایک صندوق کھول کر اس میں سے سرخ رنگ کے چمڑے کی ایک خرجین نکالی۔ کافی بڑی خرجین تھی اور وہ خرجین لا کر سرندی نے کوشل کی گود میں رکھ دی تھی۔ کوشل نے لمبا سانس لیا، پھر اس خرجین کے اندر جو سامان تھا اس کا جائزہ لیے بغیر اس نے خرجین اٹھا کر عبداللہ کراتگین کی گود میں رکھ دی اور ساتھ ہی سرندی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سرندی، عبداللہ کراتگین اب میرے شوہر ہیں، اس خرجین کی مالک اب میں نہیں، میرے شوہر ہیں۔ اس موقع پر عبداللہ کراتگین نے چونکنے کے انداز میں کوشل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ کہ اس خرجین میں ہے کیا؟ جواب میں کوشل بڑے پیار اور محبت میں عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب خود ہی کھول کر دیکھ لے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عبداللہ نے جب خرجین کا منہ کھول کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اس میں انتہائی قیمتی زیورات، جواہرات اور سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے عبداللہ کراتگین نے خرجین کا منہ پہلے کی طرح بند کیا۔ خرجین اٹھا کر اس نے کوشل کی گود میں رکھی، پھر کہنے لگا، کوشل، میں جنگوں میں مصروف رہتا ہوں، ایک مہم کے بعد دوسری مہم کی ابتدا ہوتی ہے، میں اس سارے سامان کو کہاں اٹھائے پھروں گا؟ دیکھو، لاہور پر اب ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، یہ وہی رہائش گاہ ہے جہاں اس سے پہلے تم رہا کرتی تھی۔ جب حالات ایسے ہوں کہ تم میرے ساتھ لشکر میں شامل نہ ہو سکو تو تم یہیں قیام کرو گی، لہذا یہ خرجین تمہارے پاس رہنی چاہیے۔ اس پر غور سے عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کسی قدر احتجاجی انداز میں کوشل کہنے لگی، میں آپ کی ان ساری باتوں سے اتفاق نہیں کرتی۔ پہلی بات یہ کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ لشکر میں رہوں گی، اکیلے اب میں کہیں بھی نہیں رہوں گی۔
رہی بات اس خرجین کی تو سرندی یہیں قیام کرے گی، چندوار بھی یہیں رہے گا۔ یہ خرجین لکڑی کے اسی صندوق میں رہا کرے گی، سرندی اور چندوار اس کی حفاظت کریں گے۔ اب شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے اور خداوند قدس کو منظور ہوا تو شہر میں بالکل امن و امان اور آتشی رہے گی۔ اس بنا پر اس خرجین سے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ کوشل کی اس تجویز سے عبداللہ کراتگین نے اتفاق کیا تھا۔ پھر عبداللہ کراتگین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کوشل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کوشل اب تم اٹھو، میرے ساتھ چلو، میں اس جگہ جانا پسند کروں گا جہاں کاشی کو دفن کیا گیا تھا۔ عبداللہ کے ان الفاظ پر کوشل گو اداس اور افسردہ ہو گئی تھی، لیکن اٹھ کھڑی ہوئی۔ سرندی اور چندوار بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سرندی نے پہلے خرجین کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر اسے کفل لگا دیا تھا، پھر چاروں رنگ محل کے اس قصر سے نکل کر دریائے راوی کا رخ کر رہے تھے۔ دریائے راوی پر بنے کشتیوں کے پل کو عبور کرنے کے بعد کوشل راوی کے کنارے کے قریب ہی ایک درخت کے پاس رک گئی۔ وہاں ایک خاصا بڑا پتھر رکھا ہوا تھا۔ اس پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھ بھرے انداز اور روتی ہوئی آواز میں کوشل بول اٹھی، یہی میری بہن کاشی کو دفن کیا گیا تھا۔ عبداللہ کراتگین قبر کے پاس کھڑا ہو گیا جبکہ کوشل اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی دعا مانگنے لگے تھے کہ اتنے میں کوشل چونک پڑی۔ اچانک اس نے دیکھا عبداللہ کراتگین کی آنکھوں سے آنسو اس کے دامن پر گر رہے تھے۔ یہ صورتحال یقیناً کوشل کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ تڑپ کر وہ پہلو میں آئی۔ اس نے دیکھا عبداللہ کراتگین ہونٹ کاٹ رہا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو اس کے دامن پر گر رہے تھے۔ عبداللہ کراتگین کی یہ حالت دیکھتے ہوئے کوشل اور کٹ کر رہ گئی۔ وہ پہلے ہی رو رہی تھی، اب اس نے اپنا سر عبداللہ کراتگین کے شانے پر رکھ کر دار و دار رونا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، آخر عبداللہ کراتگین سنبھلا، کوشل کو سنبھالا۔ قریب کھڑے چندوار اور سرندی بھی رو رہے تھے۔ پھر عبداللہ کراتگین نے کچھ سوچا، پیچھے ہٹ کر اس نے چندوار سے کچھ کہا، اس پر چندوار پیچھے ہٹا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ عبداللہ کراتگین قبر کے قریب جو گھاس تھی اس پر ہو بیٹھا تھا۔ سرندی اور کوشل بھی وہاں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد عبداللہ کراتگین کے کچھ لشکری وہاں پہنچ گئے۔ وہ کھدائی کا سامان اٹھائے ہوئے تھے۔ چنانچہ عبداللہ کراتگین کے کہنے پر انہوں نے وہاں قبر بنا دی اور قبر کے سرہانے ایک پتھر رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ کراتگین، کوشل اور سرندی سب کو لے کر دریائے راوی کا کشتیوں کا پل پار کر کے شہر کا رخ کر رہا تھا۔ عبداللہ اور کوشل دونوں میاں بیوی جب قصر میں داخل ہوئے تب ایک لشکری تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا عبداللہ کراتگین کے پاس آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ کو امیر ایاز نے بلایا ہے۔ اس پر عبداللہ کراتگین کوشل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کوشل تم اپنی خوابگاہ کی طرف چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ چنانچہ کوشل، سرندی اور چندوار ادھر ہو لیے تھے۔ عبداللہ کراتگین اس لشکری کے ساتھ ہو لیا، قصر کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں اس وقت ایاز بن اسحاق اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ عبداللہ کراتگین جب اس کمرے میں داخل ہوا، ایاز نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا، پھر اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب بٹھایا اور کہنے لگا، عبداللہ کراتگین میرے عزیز بھائی، اب میرے لیے تو سلطان کا حکم یہ ہے کہ میں ان سرزمینوں کے عامل کی حیثیت سے شہر ہی میں قیام کروں گا، جبکہ تمہیں بھی سلطان بتا چکی ہیں کہ تم پہلے کی طرح لشکر میں شامل رہو گے، لیکن آنے والے دور میں جو لشکر لاہور شہر میں اور اس کے ارد گرد علاقوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا جائے گا، اس کے سالار اعلیٰ تم ہوگے۔ میرے بھائی، یہ عمارت بہت بڑی ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ مجھے دے دینا، باقی تم سب اپنے استعمال میں رکھنا۔ اس پر عبداللہ کراتگین مسکرا دیا، کہنے لگا، امیر ایاز آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں بڑا بے ضرورت سا انسان ہوں، ہم دو میاں بیوی ہیں، اگر آپ سارے قصر کو بھی اپنے استعمال میں لانا چاہیں تو یاد رکھیں میرے ماتھے پر بل نہیں آئے گا، میں اور میری بیوی دونوں اپنے لیے کوئی اور اچھی سی رہائش کا تلاش کر لیں گے۔ اس پر ایاز سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، عبداللہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، تم میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو، قسم خداوند قدس کی تمہاری خاطر میں یہ قصر چھوڑ سکتا ہوں اور کسی عام سی رہائش میں رہ سکتا ہوں، لیکن میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ تم قصر چھوڑ کر جاؤ۔ دیکھو ہماری بہن کوشل پہلے یہیں رہا کرتی تھی اور لاہور شہر میں داخل ہونے کے بعد جس کمرے میں وہ گئی ہے وہ اسی کی خوابگاہ تھی، لہٰذا دونوں میاں بیوی یہیں قیام کرو گے۔ جب سلطان کسی مہم پر جائے گا تو کوشل تمہارے ساتھ رہا کرے گی، اور جب مہموں کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تب تم دونوں میاں بیوی اسی قصر میں رہو گے۔ عبداللہ کراتگین نے ایاز کی اس پیشکش کو قبول کر لیا تھا۔ جہاں تک ایاز کا تعلق ہے تو وہ کشمیر سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان تھا۔ نوجوانی میں ایک ترکستانی تاجر نے اور غلاموں کے ساتھ اسے خریدا۔ اس وقت وہ بہت لاغر، کمزور اور دبلا پتلا تھا۔ چنانچہ ان غلاموں کو فروخت کرنے کے لیے جب ترکستانی تاجر سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلطان محمود اکثر غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو چھوڑ کر باقی کو خرید لیا، اسے دبلا پتلا سمجھ کر رہنے دیا۔ اس پر کہتے ہیں ایاز کو بڑا دکھ ہوا۔ ایاز سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، سلطان محترم،
یہ جو غلام آپ نے خریدے کس کے لیے خریدے؟ سلطان محمود نے کہا اپنے لیے۔ اس پر بڑی انکساری اور عاجزی میں ایاز سلطان محمود کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو ایک غلام اللہ کے لیے خرید لیں۔ ایاز کی بات سن کر محمود غزنوی لرز کانپ گیا تھا۔ فوراً ایاز کو خریدا اور پھر اپنی سلطنت اور اپنی مملکت میں اسے وہ عزت دی جو سلطان محمود غزنوی کے بیٹوں کو بھی نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ ایاز کی قبر لاہور کی کنک منڈی میں ہے۔